والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 213 سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، البتہ تحقیق، کان فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں میں ہیں، کیا ہے؟ آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف، البتہ یوسف علیہ السلام، واخوہ، اور ان کا بھائی، احب الی ابینا، احب زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، یعنی ہماری بنسبت یوسف اور ان کے بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہے۔ اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی غلطی پر ہے، واضح غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اس کو، ارضاً، کسی بھی زمین پر، یخل لکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو یا قتل کرو یا کسی زمین پر پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہارے لیے ہو جائے گی، یعنی تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ وَتَكُونُوا، اور ہو جانا تم، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی جرم کے ارتکاب کے بعد، قوماً صالحین، نیک لوگ۔ قال قائل، کہنے والے نے کہا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو ان کو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں، الجب مطلب کنواں، فی غیابۃ الجب، کنویں کی گہرائی میں، تہ میں، یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارہ، بعض قافلہ، بعض راہگیر، چلنے والا مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم نے ایسے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو، قتل نہ کرو، کسی گہرے اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دو۔ تو یہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین اس کی ابتدا کر رہے ہیں، شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں البتہ سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنے کے اندر بھائیوں کا ان کے ساتھ حسد کرنا، پھر ظلماً ان کو کسی کنویں میں ڈالنا، پھر آگے ان کی غلامی، پھر غلامی سے عفت، عصمت، اپنی عصمت کی حفاظت، پھر خواہ مخواہ وہ آگے جیل میں جانا، صعوبت برداشت، اس کے بعد اللہ نے تخت بھی عطا فرما دیا۔ تو اب بہت ساری اس کے اندر پیچ و خم آئے۔ تو اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں بہت بڑی۔ سوال کرنے والوں کے لیے سے مراد یہاں پر عرب کسی بات کی توجہ دلوانے کے لیے ایسے بھی شعراء ان کے ادب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ کہہ دیا کرتے ہیں اگر تو سوال کرتا ہے یا سوال کرنے والے کے لیے اس میں یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جائے کہ جو لوگ توجہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس قصہ کے اندر، اس واقعہ کے اندر بہت بڑی نشانیاں اور بہت بڑی عبرتیں ہیں۔ وہ نشانیاں آگے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اب پہلی بات، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے ہمارا، ہم ایک جماعت ہے، تو ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے۔
یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کا بھائی بھی، تو عموماً جو پیار، جو شفقت، جو محبت بچپنے کے اندر والدین بچے کو دیتے ہیں وہ بڑے کو تو وہ نصیب نہیں ہوتی، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی یہ شفقت، یہ رحم، یہ پیار تو پہلے لے چکے ہیں۔ یہاں پر ان کے حسد کا بیان ہو رہا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی دشمنی کی ہے۔ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے باپ کی شفقت، یہ انہوں نے وجہ جواز بنائی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی اولاد کے درمیان عدل کرتے ہیں، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کا رتبہ، مقام اور شان جو خواب بھی بیان کیا گیا ان کے سامنے، ان کو معلوم تھا زیادہ ہے، اور تھے بھی چھوٹے چھوٹے یوسف علیہ السلام، تو باپ کا ممکن ہے میلان، دلی میلان ان کی طرف ہو، لیکن عدل تو سب کے ساتھ برابر ہے۔ یہ تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، اور اب ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت عصبہ، 10 سے لے کر 40 تک کے گروہ پر بولا جاتا ہے، جو عصبہ مطلب ایک دوسرے کو تقویت دینے والے، یعنی ایک جماعت۔ ہم تو ایک پوری جماعت ہے، ہم باپ کے ہر قسم کے کام آ سکتے ہیں، ہم باپ کی ہر قسم کی تائید کر سکتے ہیں، سہارا ہے اس کا، لیکن وہ باپ جو ہے وہ ہمارے بدلے میں وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ واضح غلطی بھی، یہاں ضلال کا جو لفظ ہے وہ غلطی کے لیے ہے کہ ہمارا باپ غلطی پر ہے، مبین واضح غلطی پر، حالانکہ وہ غلطی پر نہیں تھے، ان کو لگا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اب یہ اپنے گناہونی سازش کے لیے وجہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ضلال جو عمومی معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، گمراہی کے معنی میں، ایسا کہتے تو بیڑا غرق ہو جاتا، تو پھر کوئی مسلمان رہتا ہے؟ جو پیغمبر کے بارے میں کہہ دے کہ یہ گمراہی پر ہے، وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ یہاں مراد غلطی ہے، وہ والی گمراہی نہیں ہے جو دینی معاملات کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں مراد ہے یعنی اس معاملے میں ان سے پیار زیادہ کرتا ہے تو غلطی کے اوپر ہے، حالانکہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، وہ غلطی کے اوپر نہیں تھے، یہ اپنی طرف سے ایسی بات کر رہے ہیں، وجہ جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ باپ جو ہے ہمارا غلطی کے اوپر ہے۔ اب کرنا کیا؟ اب یہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہو، حسد اس کو کہتے ہیں نا، کسی دوسرے کی نعمت پر انسان کو کوئی تکلیف ہوگی، اس کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اب یہ حسد آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب بھائیوں کو بھی حسد ہوا ان پر، تو کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا اس کو کسی ایسی زمین پر پھینک دو، کسی جگہ پہ دور دراز کسی علاقے میں جا کے پھینک آؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے رہ جائے گی۔ تمہارے باپ، اب ظاہر ہے کانٹا ہے تمہارے رستے کا ہٹ جائے گا، اب تمہارے باپ کا پیار شفقت وہی ختم ہو جائے گا، تو پھر باپ کی توجہ، باپ کی محبت خالص تمہارے لیے رہ جائے گی۔ اس لیے یا کسی زمین پر پھینکاؤ یا ان کو قتل کر دو۔ اب قتل کتنا بڑا جرم ہے، حسد میں آ کر انہوں نے یہ سازش کرنی بھی شروع کر دی، یہ مشورہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور دل کو سہارا دینے کے لیے کہتے ہیں، اب احساس تو تھا، ضمیر تو کہہ رہا تھا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ حالانکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، ابھی یہ گناہ کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی یہ کام کر لو بعد میں نیک بن جانا۔ تو یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ کسی کو موقع توبہ کا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، وہ گناہ کرتے ہی کرتے ہی ختم ہو جائے، بعد میں اس گناہ کی وجہ سے دل زنگ آلود و مزید گناہوں کے اندر جو ہے وہ پھنس جائے، وہ کہاں سے توبہ کرے گا؟ تو یہ ایک دل کو سہارا دینے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں ابھی یہ کام کر لو پھر نہیں کریں گے۔ ابھی جیسے آج کئی لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، آپ کے نماز پڑھو، کہتے ہیں آج رام کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کل سے نماز شروع کریں گے۔ کل کس نے دیکھا؟ تو یہ کہتے ہو تکونوا من بعدہ قوما صالحین، بعد میں نیک بن جانا، ابھی قتل کر دو یا کسی دور دراز علاقے میں چھوڑا۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ اب اس نے جو رائے دی اس کے لیے تو تھوڑی سی نرمی آ گئی یوسف علیہ السلام، بیچارہ بچہ، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی زیادتی کی، خواہ مخواہ نہ حق اس کو قتل کرنے جا رہے ہو،
لا تقتلوا یوسف، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو قتل نہ کرو، کسی کنویں کے اندر پھینک دو۔ اب یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں، چھوٹے بچے کو کنویں کے اندر پھینک آئے، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اور پھر یہاں تک خیال نہیں کہ باپ کا کیا بنے گا۔ بوڑھا باپ وہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا ہے، جب بچہ باپ سے جدا ہو جائے، چاہے قتل ہو چاہے گم ہو جائے، کسی بھی صورت میں، تو باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ ایک باپ کا دل ہی بتا سکتا ہے۔ تو کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، ایک گہرے کنویں کے اندر ان کو ڈال دو۔ کیا ہوگا، یلتقط بعض السیارہ، کوئی گزرنے والا قافلہ وغیرہ جو ہے، مسافر راہگیر ان کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہاں تک کرو، اگلی بات تم نے قتل ان کو نہیں کرنا۔ تو یہ اگلی بات انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگی یہاں سے آگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی بیان کیا قصہ، جس کا لب لباب یہ ہے، کیونکہ ہماری تفسیر جو ہے یہاں کی وہ مختصر تفسیر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش تک کر دی، لیکن کسی ایک نے ان میں سے کہہ دیا کہ قتل نہیں کرنا، ان کو کسی کنویں کے اندر ڈال دو۔ پھر اسی پر ان کی حامی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے کر نکلے اپنے باپ سے بہانے کی صورت میں۔ وہ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کریں گے۔ تو یہ کہنے والا کون تھا، کس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، ہمارا بھائی ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر کچھ نام ذکر ہیں، فلاں بیٹے نے کہا، فلاں بیٹے نے کہا، لیکن قرآن اور حدیث سے مستند کسی ذریعے سے ان کے نام جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو اصل مقصد اللہ نے جو عبرت، جو ہدایت کے لیے یا جو چیز بیان کرنی تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دی۔ باقی چیزیں اسرائیلی روایات سے لینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔